آج ہم بات کریں گے امورٹیلٹی اینڈ باڈی شیئرنگ۔ جبکہ کمپیوٹرز زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ آئی ٹی لنک سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ استعمال کریں گے زیادہ بیرونی آئی ٹی یا ایکسٹرنل آئی ٹی جب تک کہ آپ کا زیادہ تر دماغ آپ کے دماغ سے باہر نہ ہو۔ جب آپ کا جسم فوت ہو جائے تو صرف دماغ میں رکھے ہوئے بٹس کو گنوا دیں گے، آپ کا بیشتر دماغ جاری رکھیں گے۔ جبکہ آپ اپنے جنازے پر جائیں گے، ایک اینڈرائڈ باڈی خریدیں گے اور جاری رکھیں گے اپنی زندگی۔ موت کیریئر کا مسئلہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایک اینڈرائڈ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی لاشوں سے بھی لنک ہو جائیں، ان کا اشتراک کریں، جیسے طلباء دوستوں کے صوفوں پر پھانسی دیتے ہیں۔ زندگی واقعی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف 2050 تک انتظار کرنا ہوگا۔ ایک لیڈنگ مستقبل کے ماہر نے حصول کے لیے کٹ آف تاریخ کا انکشاف کیا ہے۔ مرنا اور ہمارے پاس سال سے پہلے پیدا ہونے والے ہر ایک کے لیے بری خبر موصول ہوئی ہے۔ اگر آپ 40 سال سے کم عمر کے اس مضمون کو پڑھ رہے ہیں تو آپ شاید مرنے والے نہیں ہیں، جب تک کہ آپ کو کوئی بری بیماری نہ ہو۔ یہ معزز مستقبل کے ماہر ڈاکٹر ایان پیئرسن کے الفاظ ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ انسان امرتا کے حصول کے لیے بہت قریب ہیں۔ کبھی نہ مرنے کی صلاحیت انسان برسوں سے موت کو چکنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قدیم یونانی کیمیا دانوں نے ایک فلسفی کا پتھر بنانے کی کوشش کی جو ایسا ہوگا۔ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے دیں، لیکن انسانوں نے موت کو ہرا دیا ہے۔ تاہم ڈاکٹر پیئرسن نے سورج کو بتایا۔ میتھڈ نمبر 1، اپنے جسمانی حصوں کو تجدید کرنا یا ان کو رینیو کرنا۔ بہت سارے لوگ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر پیئرسن کی وضاحت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، لیکن اب فرق ٹیکنالوجی سے بہتر ہو رہا ہے۔ بہت جلد بہت سارے لوگوں کو یقین ہے کہ وہ واقعی یہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ زندگی کو بڑھانے کا ایک طریقہ بائیو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے اور جسم کو تجدید کرتے رہنا، باڈی پارٹس کو رینیو کرنا اور اس کو ایک نئی شکل دینا کے لیے میڈیسن۔ کوئی بھی 95 سال کی عمر تک میں ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں 29 یا 30 سال کی عمر میں، آپ شاید یہ کرنا چاہیں، کیونکہ یہ کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، بمشمول جینیاتی انجینئرنگ۔ پریوں کی عمر کو روکتا ہے یا الٹ دیتا ہے۔ متبادل کے طور پر آپ جسم کے اہم اعضاء کو نئے حصوں سے تبدیل کر سکتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی آپ کے دماغ سے لنک کریں گے۔ دنیا بھر کے بہت سارے سائنسدان انسانی اعضاء بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ زندہ خلیوں سے لدے 3D پرنٹرز کا استعمال، جو ایک دن انسانی اعضاء کے عطیہ دہندگان کو بیکار بنا سکتا ہے۔ میتھڈ نمبر 2، اینڈرائڈ باڈیز میں رہنا۔ لیکن ڈاکٹر پیئرسن کا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ امکان ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بڑھا دیں۔ ایک طویل وقت سے پہلے جب ہم اپنے جسم کو ٹھیک کریں اور جب بھی ہم اس کو زندہ کریں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو مشین کی دنیا سے اتنی اچھی طرح سے جوڑ پائیں گے کہ ہم کر سکیں گے مؤثر طریقے سے بادل میں رہنا۔ وہ بتاتے ہیں ذہن بنیادی طور پر بادل میں ہوگا،
اور کسی بھی اینڈرائڈ کو استعمال کرنے کے قابل ہوگا۔ آپ کو حقیقی دنیا میں رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 50 سال کے عرصے میں ہم کہیں بھی اینڈرائڈ ڈاؤن لوڈ رکھنے کے اہل ہو سکتے ہیں، دنیا میں صرف ایک کرائے کی گاڑی کی طرح، اور اس میں اپنے ہوش اپلوڈ کریں۔ اگر آپ آسٹریلیا میں شام گزارنا چاہتے ہیں تو سڈنی اوپیرا جا رہے تھے۔ گھر میں آپ ایک اینڈرائڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب آپ کی اصلی لاشیں مر جائیں تب بھی آپ اس قابل ہو سکیں گے۔ اپنے ڈیجیٹل ذہن کو استعمال کریں، کمپیوٹر پر ذخیرہ اور استعمال کر کے دنیا میں رہیں۔ انتہائی حقیقت پسندانہ روبوٹ لاشیں۔ جنسی گڑیاؤں کی موجودہ حالت بالکل انسان نما نظر آ رہی ہے۔ ان کی مزید 30 سال کی ترقی ہوگی اور وہ انتہائی انسان نما ہوں گے۔ پھر انہوں نے بتایا، آپ کسی بھی اینڈرائڈ ڈاؤن لوڈ جسم کو لے سکتے ہیں اور وہ انسان نما نظر آئیں گے۔ آپ جو چاہیں ڈاؤن لوڈ کریں، اگر کسی دوسرے کے ساتھ ایک شیئر کر سکتے ہیں یا خود اپنے پاس، یا ان میں سے درجنوں اپنے پاس رکھیں۔ بالکل اپنے جیسا بہت سارے ڈپلیکیٹس بنا دینا، ڈپلیکیٹ باڈیز، جیسا کہ کلوننگ۔ انہوں نے وضاحت کی ہے، آپ کے پاس مختلف صنف اور مختلف عمر والے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ پرانے، نوجوان، لڑکی، مرد۔ 2050 تک بھی نئے صنف ہو سکتے ہیں، بہت سے دوسرے لوگ جو آپ بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بنانے کے لیے پہلے ہمیں 2045 سے 2050 کے آس پاس تک انتظار کرنا ہوگا۔ یہ مضبوط مشین سے مشین لنکس بنانے کے قابل، اور کہتے ہیں کہ لاگت آئے گی بہت ابتدائی طور پر۔ پہلے لوگ جو روبوٹک لاشوں کو ہمیشہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ امیر ہو جائیں گے، لیکن پھر قیمت آہستہ آہستہ نیچے آئے گی۔ ایک دن آپ کا جسم فوت ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ بس یا کسی ناگوار بیماری سے دوچار ہو جائیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کا دماغ اب بھی وہی ہوگا۔ آپ قابل ہو جائیں گے۔ آپ نے ابھی کھوئے ہوئے نامیاتی جسم کی بجائے ایک اینڈرائڈ باڈی استعمال کریں۔ روزمرہ کی تنخواہوں پر عام لوگوں کے لیے یہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا طویل انتظار کرنا پڑے، کیونکہ برطانیہ کے NHS پر غیر اہمیت 2060 تک آپ میرے جیسے لوگ اسے خرید سکیں گے، اور 2070 تک لوگوں کو معمولی آمدنی والے غریب ممالک ہر ایک کو اس فانی دنیا میں لافانی رہنے کا ایک الیکٹرانک موقع ملے گا۔ شاید 10، 15 یا 20 سال کے بعد اس کے بجائے سینکڑوں پاؤنڈ کی قیمت میں کمی آتی ہے۔ یہ نیشنل ہیلتھ سروس کے ایک حصے کے طور پر فراہم کی جا سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نجی رکنیت پر یا اپنی پریمیم کی پیشکش خرید سکیں۔ کسی نیٹ ورک پر بنیادی موجودگی حاصل کر سکتی ہے اور اسے اینڈرائڈ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر پیئرسن کا کہنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے اینڈرائڈ اڈوں کی تعداد کو محدود کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو NHS پر ایک مفت دیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کوئی حد تک محدود نہ ہوں۔ 2 یا 3 سے زیادہ امیر لوگ جو اس کا متحمل ہو سکتے ہیں، وہ شاید بہت زیادہ بوجھ چاہتے ہیں مختلف جسمیں، اور اگر آپ کا دماغ آن لائن ہے تو ان کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لاکھوں بار آپ اس کی نقل تیار کر سکتے ہیں۔ آپ ایسی دنیا میں نہیں رہنا چاہیں گے جہاں لاکھوں افراد ہوں۔ کارڈیشین ادھر ادھر گھوم رہے ہیں جہاں وہ اس کا متحمل ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں جو کہ ایسا کر سکے۔ ماحولیاتی اثرات کے لیے ہمیں لاشوں کی تعداد کو محدود کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ برطانیہ میں ہر ایک کو لے جانے والی امیجنگ اکنامکس ہر ایک کی اجازت دیتا ہے ہر ایک کی 10 لاشیں لینا۔ یہاں 600 ملین افراد رہتے ہوں گے۔
Method number 3, living in a virtual world. لیکن اگر ہمارا دماغ آن لائن ہے تو کیا ہمیں روبوٹک باڈیوں کی بھی ضرورت ہے؟ ہم سب کر سکتے ہیں ڈاکٹر پیئرسن کے مطابق کمپیوٹر کی نقل میں خوشی خوشی رہتے ہوں۔ آپ یقیناً اپنے زیادہ تر وقت آن لائن مجازی دنیا میں گزار سکتے ہیں، کسی بھی کمپیوٹر پر دنیا میں کہیں بھی۔ اگر آپ ہر وقت آن لائن رہتے ہیں تو آپ آن لائن کی زندگی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہونا ہے کہ تمام مجازی ہو تاکہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو۔ آپ اتنا مزہ کر سکتے ہیں جتنا آپ آن لائن تصور کر سکتے ہیں۔ تم شاید ابھی بھی حقیقی دنیا میں آنا چاہو۔ آپ اپنے دماغ کو لاکھوں دوسرے ذہنوں سے جوڑ سکتے ہیں اور لامحدود بھی ہو سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس اور ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر رہنا۔ The cut of holding on for dear life. ٹیکنالوجی وسیع پیمانے پر دستیاب ہونے تک 2060 کی دہائی میں شاید یہ آمدنی برداشت کر سکتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی 90 یا اس سے کم عمر کے لیے 2060 تک زندہ رہے۔ اگر آپ 1970 کے بعد کسی وقت پیدا ہوئے تھے تو اس سے آپ 48 یا 50 سال کے کم کسی کو بھی اس کا اچھا موقع مل جائے گا، اور 40 سال سے کم عمر کے کسی کو بھی تقریباً یقینی طور پر اس تک رسائی ہوگی۔ ڈاکٹر پیئرسن بتاتے ہیں کہ آپ کے بیشتر قارئین ہمیشہ کے لیے